بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، قرات خلف الامام کے بارے میں امام ابن تیمیہ نے بڑا ایک عجیب نقطہ بیان کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ نقطہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَأَيْضًا فَالْمَقْصُودُ بِالْجَهْرِ اسْتِمَاعِ الْمَأْمُومِينَ وَلِذَا يُؤْمِنُونَ عَلَى قِرَاءَةِ الْإِمَامِ فِي الْجَهْرِ دُونَ السِّرِّ إذا كانوا مشغولين عند بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته وهو بمنزلة من يحدث لا يستمع لحديثه ويخطب من لا يستمع لخطبته۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام کے بلند آواز پڑھنے سے مقصد یہ ہے کہ امام پڑھے اور مقتدی سنے۔ اس لیے امام جہری نمازوں میں جب ولدالین پڑھتا ہے تو مقتدی بھی آمین کہتے ہیں، اور سری نمازوں میں چونکہ مقتدی نہیں سنتے اس لیے وہ آمین بھی نہیں کہتے۔ اگر امام بھی پڑھ رہا ہو اور مقتدی بھی پڑھ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایسے لوگوں کو سناؤ جو سننا نہیں چاہتے۔ کیا بات اور کیا خوبصورت نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ امام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایسے لوگوں کو سناؤ جو سننا نہیں چاہتے، اور ایسی قوم کو واعظ کرو اور خطبہ دو جو سننے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایسی بات کہنا کہ مقتدی کو حکم ہو وہ بھی پڑھے اور امام کو حکم ہو کہ وہ بھی پڑھے تو سنے گا کون؟ تو امام پھر کس لیے مقرر کیا گیا؟ امام کا کام ہے پڑھے اور مقتدیوں کا کام ہے سنے۔ فرماتے ہیں کہ ایسی بات کہنا کھلی حماقت، اس کو بالکل حماقت کہتے ہیں، اور سفاہت ہے جس کا شریعت مطہرہ قطعاً حکم نہیں دے سکتی۔ شریعت قطعاً اس طرح کی احمقانہ اور بے وقوفانہ بات نہیں کہہ سکتی کہ وہ مقتدیوں کو کہے تم بھی پڑھو، امام کو کہے تم بھی پڑھو، بلکہ امام کو کہا گیا کہ وہ پڑھے اور مقتدی جو ہے اس کی بات کو سنے۔ فرماتے ہیں کہ ایسی شریعت مقدسہ ایسی احمقانہ باتوں اور سفاہت چیزوں کا حکم نہیں دیا کرتی، وہ اس سے وراء الورا، اور پھر کہتے ہیں وراء الورا ہے، یعنی بہت دور ہے۔ اس طرح کا حکم شریعت نہیں دے سکتی کہ سب کو کہے کہ سب پڑھیں، اور ایسی قوم کو حکم، ایسی لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی پڑھیں، امام بھی پڑھیں۔ تو امام ابن تیمیہ نے یہ بڑی نکتے کی بات کی ہے۔ میرے خیال میں اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ انہوں نے کیا نکتہ بیان کیا ہے کہ امام اور مقتدی دونوں جب پڑھ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اس قوم کو سنائے جو سننا نہیں چاہتی۔ اور پھر فرمایا کہ شریعت ایسی احمقانہ اور بے وقوفانہ باتوں سے پاک ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک کہے اور دوسرا سنے، ایک پڑھے اور دوسرا سنے۔ امام ابن تیمیہ نے جو خوبصورت تبصرہ کیا ہے اس کے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ بات انہوں نے کہی، اور یہ بالکل عقل کے مطابق ہے۔ ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں جب ایک وفد کسی جگہ جاتا ہے تو ایک متکلم ہوتا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ آپ بات پیش کریں، ہم بیٹھ کے سنیں گے۔ اب سارے اگر بولنا شروع کر دیں تو اس کو آداب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ جب نماز مسلمان پڑھتے ہیں اور با جماعت پڑھتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں اپنی عرضی پیش کرتے ہیں، اور وہ عرضی پیش کرنے کے لیے انہوں نے امام کو اپنا متکلم بنایا ہوتا ہے۔ امام پڑھتا ہے اور مقتدی سنتے ہیں اور ساتھ آمین بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب انہوں نے نقطہ بیان کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ اس نقطے کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی سی عقل اور شعور دیا ہے وہ اس کو یہ قرات خلف الامام کا مسئلہ سمجھ آ جانا چاہیے۔ اگر اس کے بعد بھی کسی کو سمجھ نہ آئے
تو پھر اللہ سے دعائیں کی جا سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔